جس نے کسی سے نفرت کی وجہ سے تشدد کیا اس کے ہاتھ اور پاؤں بتائیں گے. جیسے آج کل عمران خان کے ساتھ نفرت کی وجہ سے تشدد کر رہے ہیں, پکڑ کے بند کر رہے ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ تمہاری حکومت کو چیلنج کر رہا ہے, تمہاری ریاست کو چیلنج کر رہا ہے, تمہارے ظلم کو چیلنج کر رہا ہے. کہہ رہا پاکستان ایک قوم ہے. تم کہتے ہو نہیں, بلوچ الگ ہیں, پنجابی الگ ہیں, پختون الگ ہیں, سندھی الگ ہیں, کشمیری الگ ہیں, مہاجر الگ ہیں. تم نے اتنی قوموں میں پاکستان کو بانٹا. وہ کہتا ہے پاکستان ایک قوم ہے. تم کہتے ہو ہمیں کیوں متحد کر رہے ہو بھائی؟ اس کو متحد کرو گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہی جھگڑا ہے نا, کیس کچھ بھی نہیں ہے. وہ 9 مئی سارا اڑ گیا. کیوں اڑ گیا؟ جھوٹا کیس تھا, جھوٹ تھا, صرف اپنی حکومت کو بنانے کے لیے دوسرے کو رگڑ دیا. تو یہ پوچھا نہیں جائے گا یا غدرو اذا وضع اللہ الکرسی, اے غدارو, پیغمبر کے غدارو, خدا کے غدارو, اپنی انانیت کے لیے دوسروں پر ظلم کرنے والوں, خدا کے محبوب نے کہا ہے تم غدار ہو مصطفیٰ کے. اور پھر فرمایا جمع اللہ الاولین والآخرین وتکلمت الایدی والارجل. اے جب پہلے بھی جمع ہوں گے, آخری بھی جمع ہوں گے, ساری انسانیت حشر میں جمع ہوں گی, ہاتھ بھی بولیں گے, پاؤں بھی بولیں گے, بما کانوا یکسبون, جو تم کر کے آئے ہو, بما کانوا یکسبون, جو تم حرکتیں کر رہے ہو ان کے بدلے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون. تم حشر میں اکٹھے کیے جاؤ گے, تمہاری بیویاں بھی تمہارے ساتھ کھڑی کی جائیں گی, چاہے سید ہو, چاہے حافظ ہو, چاہے عالم ہو, چاہے پیر ہو, چاہے دستگیر ہو, چاہے کوئی بھی شیخ جیلانی کیوں نہ ہو, بیوی سمیت حشر میں کھڑا ہوگا. آپ بھی بیوی سمیت کھڑے ہوں گے, میں بھی بیوی سمیت حشر میں کھڑا ہوں گا. بیوی میری گواہی دے گی, میں اس کی گواہی دوں گا, تب جنت میں سایہ ملے گا, ورنہ بغیر سائے کے حشر میں کھڑے رہو. پھر آگے کیا فرمایا؟ فسوف تعلم, جب ہاتھ اور پاؤں بولیں گے نا اے غدار, پھر تجھے علم ہو جائے گا. کتنی چھوٹی سی بات, نفرت کی وجہ سے عیسائی عورت کو دھکا دیا, اس کا نقصان ہو گیا. نبی علیہ السلام نے غدار کہا جب ہاتھ اور پاؤں بولیں گے فسوف تعلم, پھر تو جان لے گا, پھر تجھے علم ہو جائے گا کہ اللہ نے کتنی سزا تجھے دی ہے. یقول الرسول صدقت صدقت کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم. ایتھے گل ختم ہو گئی. نبی کائنات نے فرمایا غدار کہنے کے بعد, نفرت کی وجہ سے کسی غیر کو, ہمارے ہاں نفرت کی وجہ سے آپ سنتے ہی رہتے, کوئی بھی آج کل جاہل نہیں ہے. جس کو اینڈرائڈ موبائل چلانا آتا ہے وہ جاہل نہیں ہے بس, کیونکہ یہ انگریز نے بنایا ہے اور تمہیں آیا ہے, تو اس کا مطلب تو پڑھا لکھا ہے, تو جاہل ہے ہی نہیں. چلو وہ کسی زمانے میں ہوتا تھا نا, وہ دوسرا موبائل پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, تو چلو چل جاتا تھا. آج کل تو ٹیب کے نام سے پورا جیب میں ڈالا ہوا ہے انگریز, اور پھر کہتے ہیں ہم جاہل ہیں. کوئی جاہل نہیں ہے اس وقت دھرتی پر, اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس وقت جاہل کہتا ہے وہ جہنم میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہوں گا, کیوں؟ جھوٹ بولتا ہے. جو اینڈرائڈ موبائل چلاتا ہے وہ جاہل نہیں. فسوف تعلم, پھر اگر تم دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے جاہل کہتے ہو, فسوف تعلم, کل جان لو گے. پھر نبی علیہ السلام نے آ کے کیا فرمایا؟ صدقت صدقت, سچ ہے سچ ہے. آگے فیصلہ سنو, آخری فیصلہ, آخری فیصلہ جو اس کیس میں نبی علیہ السلام نے دیا ایک جملے کے اندر. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں نا 60 صفحات پہ عدالت فیصلہ لکھتی ہے, کسی وکیل سے پوچھنا, اس کے آخری جملے میں سارا لب لباب ہوتا ہے. اور جب وہ کیس دوسرے کسی جج کے پاس جاتا ہے نا تو جج پورا نہیں پڑھتا, وہ آخری صفحہ پڑھتا ہے, آخری صفحے کے بھی آخری 3-4 لائنیں پڑھتا ہے, کہتا ہے بس مسئلہ حل ہو گیا. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, ان کو پتہ ہے ساری کہانی پیچھے والی نہیں, آخری جملہ پڑھتا ہے. لو آخری جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں جو نفرت کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, یا ان سے نفرت کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں. فرمایا کیف یقدس اللہ امتن, اللہ اس امت کو کیسے پاک کرے گا. تقدیس, اللہ اس امت کو کیسے پاک کرے گا. لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم, جو ضعیف کی مدد نہیں کرتی طاقتور کے ساتھ سامنے. نہیں سمجھ آئی؟
جو عمران خان کی حمایت میں نہیں نکلتے ان کو کیسے اللہ تقدیس کرے گا؟ عمران خان نے تو اس قوم کا بڑا فائدہ کیا ہے۔ میں بتاؤں کیا فائدہ کیا ہے؟ 78 سال ہو گئے نا پاکستان کو، 74 سال تک آپ کے ملک میں قرآن کے اوراق پر ٹیکس لیتے رہے یہ ظالم۔ قرآن کا جو ورک امپورٹ ہوتا تھا لے کے آتے تھے اس پہ ٹیکس لیتے تھے۔ جب یہ بات اس بیچارے کے سامنے گئی اس نے کہا قرآن کے اوراق پہ ٹیکس لیتا ہے پاکستان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا آج کے بعد قرآن کے ورک پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اس کے لیے نہیں نکلتے ہو تو پھر خدا اسی طرح رکھے گا۔ کیا ہے نا قرآن پہ ٹیکس پہ معاف، قرآن کے اوراق پہ ٹیکس۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پاکستان میں ایک بڑی کمپنی تھی تاج کمپنی، اس کے مالی سکینڈل میں نواز شریف صاحب کا نام تھا، اور کیا کرتی ہے وہ قرآن چھاپتی، یعنی قرآن چھاپنے کی کمپنی میں سکینڈل چل رہے تھے جہاں۔ اور پھر ہم کیا کہتے تھے؟ ہم IMF کے ہم خود کفیل ہو جائیں گے، کیا قرض اتارو ملک سنوارو، اے سمرے پہ آئی۔ کیا فرمایا آخری کیف یقدس اللہ امتن لا یؤخذ لضعیفہم من شدیدہم، اس قوم کو اللہ کیسے پاک کر کے جنت میں ڈالے گا جو کسی کمزور کے لیے طاقتور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔